لیکن انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا جی کہ میرے لیے یہ 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں. یہ ان کا اپنا الفاظ تھے جو انہوں نے مجھ سے کہے. لیکن خان صاحب نے بھی واضح کہا. جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ مجھے بالکل وہی سیل ہے, وہی ساری چیزیں ہیں, اور اسی طرح سے کیڑے مکوڑے سارے یہاں پر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اوپن سا وہ سیل ہے جس میں بارش جب بھی ہوتی ہے تو میرا بستر جو ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے. وہ عدالت کا اشتہاری ہے, اور ان کے جو کیسز تھے نیب کے اندر اور دوسری جن جگہوں کے اوپر, بیسیکلی مقصد ہی یہ تھا کہ وہ حکومت لیں اور اپنی حکومت کے اندر وہ تمام کیسز جو ہیں وہ ختم کروائیں, ترامیم کی جائیں. وہ ان کا کام حل ہو گیا. نیب کے بھی ان کے کیس حل ہو گئے, باقی بھی ان کے کیسز ختم ہو گئے. اور طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ وہ بندہ جس نے زندگی میں کبھی ایک جرم نہیں کیا, جس کے اوپر کرپشن کا ایک ٹھیلے کا جو ہے وہ الزام نہیں ہے, اس نے 1 روپیہ نہیں کسی کا کھایا, جس نے پورے پاکستان کا نام روشن کیا, جو مسلم امہ کا لیڈر ہے, جس نے جو ہے وہ اسلام کا نام بلند کیا. تو دیکھیں اس بندے کو ایک ایسے ٹریپ کے ذریعے توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتار کر کے پھر اس کی دوسری انلیگل گرفتاری 15 دن پہلے جو کہ بتائی نہیں گئی وہ ڈالی گئی, اور ان کو ایک جو ہے وہ سیاسی انتقام کا. لیکن خان صاحب نے بھی واضح کہا. جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ مجھے بالکل وہی سیل ہے, وہی ساری چیزیں ہیں, اور اسی طرح سے کیڑے مکوڑے سارے یہاں پر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اوپن سا وہ سیل ہے جس میں بارش جب بھی ہوتی ہے تو میرا بستر جو ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا جی کہ میرے لیے یہ 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں. یہ ان کا اپنا الفاظ تھے جو انہوں نے مجھ سے کہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ میرے لیے 5 اسٹار ہے. وہ کیوں ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں نا تو پھر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ آپ کو کیا رکاوٹیں ہیں, آپ کو کس حال میں رکھا گیا ہے. آپ کو صرف اپنا مقصد نظر آ رہا ہوتا ہے, اور میرا مقصد یہی ہے کہ جب تک کوئی قوم بھی قربانی نہیں دیتی, آزادی جو ہے پلیٹ میں نہیں ملتی, تو ہمیشہ جو قربانیاں ہیں وہ دینی پڑتی ہیں. میں ہر طرح کی, یہ تو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو کیے جا رہے ہیں, میں ہر طرح کی جو ہے فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. انہیں کہیں تھوڑی سی اور سپیڈ بڑھائیں, مجھے نہیں توڑ سکتے. نہ کوئی ڈیل کے حوالے سے میرے حوالے سے جو خبریں چلائی جا رہی ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں. کوئی کسی طرح سے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب اس وقت جیل میں بہت یعنی کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی چیزیں فیس کر رہے ہیں. کل جج ابو الاسناد کی جانب سے بھی یہی چیز پوچھی گئی. اس وقت خان صاحب نے کہا کہ انہیں یہاں پر سہولیات بھی میسر ہیں, جو بھی چاہیے ہوتا ہے وہ انہیں وہاں پر مل جائے. اور ساتھ میں یہ بھی ایک سوال ایڈ کر لیں کہ آج اس کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے عمران خان. دوسرا کون سا ایسا کیس دیکھ رہے ہیں جس میں عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پچھلی بار بھی جب توشہ خانہ میں ضمانت ہوئی تو سائیکر کے مقدمے میں گرفتار کر لیا. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے بڑی ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے. ہائپ یہ کریٹ کی گئی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب کو جو ہے وہ گناہ گار تصور کر لیا گیا. میں خان صاحب کے ساتھ تھا جب جے آئی ٹی میں پیش ہوئے. تمام سوالات کے خان صاحب نے جواب دیے. دوسری طرف سے کوئی ایسی ریزن ہی نہیں بچی, کوئی ایسی بات ہی نہیں آئی, کوئی ایسی ایویڈنس ہی نہیں آئی جو کہ وہ پیش کر سکتے کہ آپ کا یہ قصور ہے, سوائے ٹویٹس کے جو خان صاحب نے انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ آزاد ہمارا جو آئین ہے اس کے مطابق پیسفل پروٹیسٹ جائز ہے. اور انہوں نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو, کس نے کیا, کس نے اکسایا, کس نے کیمرے اتارے, وہ ساری بات سامنے ہے قوم کے. اگر وہ ساری بات سامنے آ جاتی ہے تو دین ان کے اوپر جو ہے کارروائی ہوگی جنہوں نے یہ سارا کھیل بنایا, اور ان کے خلاف کارروائی نہ کہ جو 45 منٹس کے اندر 10,000 لوگوں کو اندر ڈال دیا گیا. اچھا یہ کوشش اس لیے اب ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ میں جب سزا سسپینڈ ہونے لگی تو پہلے سے ایک جو ہے وہ سائفر کے حوالے سے سٹوری چلا دی گئی. اب کیونکہ ان کی ضمانت اگر کنفرم آج ہو جاتی ادھر سے تو انہوں نے 2 دن 3 دن پہلے 4 دن پہلے ہفتہ پہلے انہوں نے وہ ایک کہانی شروع کر دی ہے. ابھی تک کوئی گرفتاری کا پتہ نہیں ہے کہ اس مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی ہے یا کچھ ہے یا نہیں. اب اگر دوبارہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 دن پہلے گرفتاری ڈال دی ہے تو یہ والی گرفتاری بھی غیر قانونی تھی, کیونکہ آرٹیکل 10(1) جو ہے وہ واضح ہے کہ اس بندے کو انفارم کرنا ہے, اور 10(2) ہے وہ کہتا ہے جی کہ 24 گھنٹوں کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہے. تو جب لاسٹ ٹائم 3 دفعہ میں نے خان صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کب گرفتار کیا گیا ہے اور کب جوڈیشل کے حوالے سے انہوں نے کوئی استدعا کیا, کیونکہ جوڈیشل جب بھی کوئی ہوتا ہے فزیکل ریمانڈ لینے کے لیے استدعا کی جاتی ہے
تو اس بندے کا ہونا ضروری ہے. وہ پروسیس اس وقت بھی فالو نہیں کیا گیا, اور اب بھی ان سے امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ یہ پروسیس فالو نہیں کریں گے. لیکن یہ لا قانونیت ہے. اب پاور ان کے ہاتھ میں, اقتدار ان کے پاس ہے, وہ اس کو غلط استعمال کریں, جدھر یوز کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں. اب عوام اس کے اوپر ریئیکشن دیتی ہے, عوام کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ پروسیس ہو رہا ہے. پنجوتا صاحب یہ بتائیے ابھی جو ایف آئی اے نے عذر پیش کیا ہے وہ کیا ہے, اور دوسرا کیا ایف آئی اے کے جو وکلا ہیں یا ٹیم ہے لیگل وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے یا چلی گئی ہے یہاں سے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا, اگر دیکھا جائے تو تمام کو ہونا چاہیے, کیونکہ سب نے بڑی تگڑی فیسیں لی ہیں. اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی سرکار کا افسر نہیں آتا یا بہانے بناتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ میری تیاری نہیں ہے, تو پھر میرا خیال میں اس کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے اور اس نے تیار ہو کے آنا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک سابقہ وزیر اعظم ہے, ان کا کیس ہے, اس کے ساتھ یہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے اور میرے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کو چاہیے تھا کہ آج تیاری کے ساتھ آئیں. ہم بھی تو تیاری کے ساتھ ہر ڈیٹ کے اوپر ہوتے ہیں. پہلے جو ہے اتنے دن جو ہیں وہ جج صاحب کی بیوی کی نظر ہو گئے کہ وہ بیمار ہیں, پھر پراسیکیوٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بہانے بنائے. تو یہ آج پھر وہی بہانے بنائے جا رہے ہیں. ان کی بیل میرٹ کے اوپر سننی چاہیے تاکہ فیصلہ ہو, انصاف ان کو مہیا ہو.